کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں کیونکہ سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستانی سیاست میں بہت سارے بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان بیانات کا ہم نے ذکر بھی کیا. بالکل. کچھ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بھی بیانات ہیں جن کی کوئی ضرورت ابھی فی الوقت نہیں ہے. تو وہ کیا ہے اور نون لیگ کیسے اب تعلقات آگے یو ایس کے ساتھ بننے جا رہے ہیں حکومت کے، اور کیا سوچ رہی ہے، کیا کوئی تشویش ہے، یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعظم بھی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلا سوال آپ سے یہی کہ ٹرمپ کی جیت پر تحریک انصاف تو خوشیاں منا رہی ہے، لیکن نون لیگ والے کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہی اگر کوئی نون لیگ سے پریشان ہے تو وہ بھی بلا وجہ ہے، اور جو پی ٹی آئی والوں کی خوشیاں ہیں ان کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ ایسے ہی ایک خام خیالی ہے. ٹرمپ صاحب کی کامیابی جو ہے وہ کامیابی ان کے ملک کے لیے یا اپنے ووٹرز کے لیے ہے، وہ کوئی کسی انڈیویجول کے لیے تو نہیں ہے. تو جو ہماری اسیسمنٹ یا انالیسز ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ کوئی سٹانس لیں گے. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ نہیں لیں گے سٹانس، ٹرمپ نے اوور دی ایئرز اور ہمیشہ ماضی میں بھی ہیومن رائٹس پہ بہت بات کی اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے ہمیشہ اگینسٹ رہے ہیں، اور ان دا مین ٹائم جب تک وہ اپوزیشن میں نہیں تھے انہوں نے 3 دفعہ عمران خان کے لیے بات کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے اوپر جو بھی کیسز لگائے گئے ہیں وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائیں گے، کروا سکتے ہیں؟ جی میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں گے. دلوانا تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس بارے میں کوئی بات کرتے بھی ہیں تو امریکہ نے بھی تو عافیہ صدیقی کو بے قصور بے گناہ جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو ابھی تک انہوں نے کبھی پاکستان کی ریکویسٹ کا جواب بھی نہیں دیا. تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوگی کہ جی انہوں نے اگر کہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر عمل. اچھا رانا صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آپ تو دو دن پہلے ایک شو میں بھی تھے اور آپ کھل کے یہی موقف اپنا دے رہے تھے، اور وہ جو کچھ ہو چکا ہے یو ایس میں، کیپٹل ہل اور پھر عدم برداشت اور غیر جمہوری رویے ٹرمپ کو لے کر، تو آپ دوبارہ ان کا اظہار کر رہے تھے، برملا کر رہے تھے. لیکن نون لیگ کے کچھ رہنما ٹرمپ کے حوالے سے کیے گئے اسی قسم کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ احسن خان ان میں سے ایک ہے. دیکھیں، پرانے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا یا پرانی باتوں کو دہرانا جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہیں امریکہ کے عوام نے، ووٹرز نے جو ہے وہ ایک مینڈیٹ دیا ہے، وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم ایک جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ٹرمپ کے اس مینڈیٹ کا احترام نہ کریں یا اس کے خلاف بات کریں. یہ جو کچھ بھی ان کے متعلق کہا جاتا رہا یا جو بھی ان کے متعلق جو ہے وہ ایک یعنی امپریشن تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن امریکہ کے ووٹرز نے ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب اس اعتماد کے اظہار، اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آج کے بعد اگر وہ کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسے ایکشنز کرتے ہیں تو جن سے ہمیں کوئی اعتراض یا جن سے ہمیں کوئی عدم اتفاق ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں بالکل حق حاصل ہے کہ ہم بات کریں. رانا صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ قاتلانہ حملے بھی ان پر ہوئے، مقدمات بھی ان کے اوپر جو بنے، ہر قسم کے مقدمات، سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنایا گیا. میڈیا نے بھی جو ٹرمپ کے خلاف مہم ہم نے دیکھا یو ایس میں بھی اور پوری انٹرنیشنل میڈیا بھی، تو وہ بھی اس میں بھی کوئی کسر نہیں رکھی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کا بیانیہ جیت گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات ہیں کیا؟ دیکھیں، ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اس میں ایک تو اس کی مسلسل اس کی محنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے اکانومی کو جو ہے وہ بطور خاص پرائورٹائز کیا اور اس کے متعلق انہوں نے بات کی. پھر جو وہاں کے جو امریکنز ہیں
ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر انہوں نے زیادہ فوکس کیا. یہ جو امیگرینٹس کے متعلق ان کا موقف ہے، یہ موقف بھی دراصل جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو امریکنز ہیں ان کے مفادات کو وہ تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اور ایک آخری وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے، کہ جو ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے جو اپنا کینڈیڈیٹ بدلا، یعنی جو بائیڈن سے جو آئے ہیں کملا ہیرس کی طرف، یہ انہوں نے لیٹ کیا. اگر وہ سال پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتے، جو بائیڈن صاحب واقعی ایک جو ہے وہ اگر مؤثر اور متحرک کینڈیڈیٹ نہیں تھے، جو کہ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس نتیجے پہ پہنچے اور پھر انہوں نے کینڈیڈیٹ چینج کر کے کملا ہیرس صاحبہ کو جو ہے وہ لے کے آئے. اگر یہ عمل وہ سال پہلے کر لیتے اور شروع دن سے ہی جو ہے وہ اسی طرح سے محنت کرتے جو محنت انہوں نے آخری میرا خیال 2 یا 3 ماہ میں کی ہے، تو یہ رزلٹ مختلف ہو سکتا تھا. کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے یہ بڑا نیرو مارجن پہ ہوا ہے، کوئی ایسی کوئی یک طرفہ کامیابی ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ نہیں ملی. تو یہ بھی ایک سیاسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جیتے ہیں. لیکن بہرحال اب وہ جیت گئے ہیں، اب مینڈیٹ انہیں مل گیا ہے. ڈیموکریٹک رویہ اب یہی ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تسلیم کرنا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ کیا امریکی انتظامیہ سے بھی کوئی میٹنگ اسکیجولڈ ہے ان کی؟ نہیں، ان کی ذاتی مصروفیات ہیں، ان کی کوئی ایسی مصروفیات نہیں ہے، اور خاص طور پہ الیکشن ریلیٹڈ تو بالکل نہیں ہے. اچھا، کچھ حلقوں میں رانا صاحب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. اب آپ ظاہر موجود ہیں یہاں پر، تو آپ سے اس کی کنفرمیشن یا اگر آپ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں، اس میں حقیقت ہے کیا ان خبروں میں؟ جی، اس میں نہ تو حکومت ایسا ارادہ رکھتی ہے اور نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے جو ہے وہ رضامند ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل انسان ہیں اور بہت جو ہے وہ کمپیٹنٹ اور آنیسٹ انڈیپینڈنٹ جج رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑ دی گئی، ورنہ انہوں نے بطور جج جو فیصلے کیے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بطور چیف جسٹس کنڈکٹ کیا ہے، تو وہ بہت اچھے لفظوں میں یاد رکھے جانے چاہیے، یاد رکھے جائیں گے، اور وہ کوئی اس قسم کا کنٹروورشل جو ہے وہ عہدہ نہیں لیں گے. یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ یہ افواہ سازی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو یہ کب تک ہمیں پتہ چلے گا؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس بارے میں وہی ایک مختصر سی 2 لائنوں کی پریس سٹیٹمنٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جاری کی تھی. اس کے بعد اس بارے میں کوئی وہاں سے جو ہے وہ انفارمیشن نہیں آئی، اور کسی اور کو نہ کوئی انفارمیشن ہے، نہ کوئی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. یہ جو فیصلہ ہوگا تو جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی انفارمیشن نہیں آئے گی، اس وقت تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹرمپ کی مصروفیات ہی اپنی زیادہ ہے، امریکہ کے معاملے پالیسیز یہ وہ تو وہ ایسے انفلوئنس نہیں کریں گے، وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے. آئی مین وی نو دیٹ آلریڈی کہ وہ اپنے اکنامک اسٹیٹ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ اوبیسلی ہی ہیز اے فارن پالیسی. تو پھر یہ انسرٹن کیوں ہے اتنا؟ کیوں اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں؟ اب خود رانا ثناء اللہ کے بیانات آپ دیکھیں نا کہ وہ ٹرمپ کے اگر گزشتہ ادوار میں یا پھر جب ڈیموکریٹ رول کر رہے تھے تو اس دور میں جو کچھ بھی ٹرمپ نے کیا ہے، یا پھر کیپٹل ہل حملے کی بات ہے، یا پھر غیر جمہوری رویے کی بات ہے، تو اس کا ذکر ابھی کیوں کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے؟ یہ میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل، بیکاز وی شوڈ موو ٹو اے پازیٹیو فرنٹ، بالکل، اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ فرام اے پازیٹیو فرنٹ.